بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو فیروز مجوسی نے نیزہ مارا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا گیا جو پسلیوں کی طرف سے نکل آیا۔ طبیب نے کہا، اے امیر المومنین، وصیت کر دیجئے اس لیے کہ آپ مزید زندہ نہیں رہ سکتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا، میرے پاس حذیفہ بن یمان کو لاؤ۔ حذیفہ بن یمان وہ صحابی تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی لسٹ بتائی تھی، جس کو اللہ کے رسول اور حذیفہ کے علاوہ کوئی نہ جانتا تھا۔ حذیفہ حاضر ہوئے تو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حذیفہ، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام منافقین میں لیا ہے کہ نہیں؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے کہنے لگے، امیر المومنین، یہ میرے پاس رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز ہے، میں اس کو مرتے دم تک کسی کو نہیں بتا سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حذیفہ، بلا شبہ یہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز ہے، بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام منافقین کے جدول میں شمار کیا ہے یا نہیں؟ حذیفہ کی ہچکی بند ہو گئی، روتے ہوئے کہنے لگے، اے عمر، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، وہ بھی صرف اتنا بتاؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام منافقین کی لسٹ میں شمار نہیں فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اپنے بیٹے عبداللہ سے کہنے لگے، عبداللہ، اب صرف میرا ایک معاملہ دنیا میں باقی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ابا جان بتائیے وہ کون سا معاملہ ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیٹا، میں رسول اللہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اے میرے بیٹے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت طلب کرو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ ہاں بیٹا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کا حکم ہے، بلکہ کہنا آپ کا بیٹا عمر آپ سے درخواست گزار ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، میں نے یہ جگہ اپنی قبر کے لیے مختص کر رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کے لیے اس سے دستبردار ہوتی ہوں۔ حضرت عبداللہ مطمئن لوٹے اور اپنے ابا جان کو اجازت کا بتایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اپنے رخسار کو زمین پر رکھ دیا۔ عذاب فرزندی سے معمول بیٹا آگے بڑھا اور باپ کے چہرے کو اپنے گود میں رکھ لیا۔ باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، اس چہرے کو زمین پر واپس رکھ دو، ہلاکت ہوگی عمر کے لیے اگر اس کے رب نے اس کو قیامت کے دن معاف نہ کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت کر کے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، جب میرے جنازے کو اٹھایا جائے اور مسجد نبوی میں میرا جنازہ پڑھایا جائے تو حذیفہ پر نظر رکھنا، کیونکہ اس نے وہ وعدہ توڑنے میں تو شاید میرا حیا کیا ہو، لیکن دھیان رکھنا وہ میرا جنازہ بھی پڑھتا ہے یا نہیں۔ اگر تو حذیفہ میرا جنازہ پڑھے تو میری میت کو رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف لے جانا اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہنا، اے مومنین کی ماں، آپ کے بیٹے عمر کا جثہ خاکی آیا ہے۔ ہاں، یہاں بھی یاد رکھا، امیر المومنین نہ کہنا، عائشہ مجھ سے بہت حیا کرتی ہے۔ اگر تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت فرما دے تو ٹھیک، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابا جان کا جنازہ اٹھایا گیا تو میری نظریں حذیفہ پر تھیں۔ حذیفہ آئے اور انہوں نے ابا جان کا جنازہ پڑھا۔ میں یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا۔ ابا جان کی میت کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف لے کر چلے، جہاں ابا جان کے دونوں ساتھی آرام فرما تھے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا، یا ام المومنین، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر کھڑا ہے، کیا آپ اس کو دفن کرنے کی اجازت دیتی ہیں؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مرحبا، امیر المومنین کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو۔ اللہ راضی ہو عمر سے جنہوں نے زمین کو عدل کے ساتھ بھر دیا، پھر بھی اللہ سے اتنا ڈرنے والے، اس کے باوجود کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کو جنت کی خوشخبری دی تھی۔